جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلی مجلس میں سورہ فاتحہ سے متعلق نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اب آج کی اس مجلس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے دلائل میں قرآنی دلیل بھی ہے اور احادیث کی دلائل بھی ہیں، ان میں سے آج صرف قرآنی دلیل پیش کی جائے گی، اس لیے حق بات سمجھ کر عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سمجھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کی دوسری سورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ 10 احادیث بھی ہیں۔ قرآنی دلیل پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش کھڑے رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امام کے پیچھے قرات یعنی قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے نماز میں امام اور مقتدی دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ امام کو یہ حکم ہے کہ وہ نماز میں قرآن پڑھے اور مقتدی کو یہ حکم ہے کہ نماز میں قرآن نہ پڑھے، نہ سورہ فاتحہ اور نہ ہی کوئی اور سورت، بلکہ نماز میں خاموش کھڑے رہ کر امام جو قرآن یعنی قرات پڑھ رہا ہے اس کو کان لگا کر غور سے سنیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں مقتدی کو امام کے پیچھے
خاموش کھڑے رہ کر امام کی قرات کو کان لگا کر سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب کہ مقتدی کچھ نہ پڑھے، اس لیے مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر اور مصداق کے بارے میں صحابہ اکرام کی رائے بھی پیش کی جاتی ہے تاکہ اس آیت کا ترجمہ، تفسیر اور مصداق ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، کیونکہ صحابہ اکرام ہی وہ مقدس جماعت ہے جو قرآن مجید کی اولین مخاطب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو سنا، سمجھا اور اس کے تقاضے پر 100% عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پیش کی جائے گی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام میں ایک ممتاز، برتر، فائق اور فقہی میدان کے شہسوار صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 4 صحابہ اکرام سے قرآن مجید سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ان میں سب سے مقدم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا نام لیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530 پر 1، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر 2 پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے استقرأوا القرآن من 4، تم 4 صحابہ اکرام سے قرآن مجید سیکھو۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 سالم مولا ابی حذیفہ، نمبر 3 ابی بن کعب، نمبر 4 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی خوبی چند لوگوں میں پائی جائے، پھر ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے جس کا نام سب سے پہلے لیا جائے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ خوبی ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس پہلے والے آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معلموں کے نام لیتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن اور قرآن کے بارے میں معلومات سب سے زیادہ تھیں۔ نیز اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معلموں کا نام لیتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا ہے، اس لیے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ میرے خاص محبوب لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمسکوا بعہد ابن امی
عبد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت اور حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اس مقام پر پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ ان سے زیادہ قرآن کی معلومات رکھنے والا شخص ہے تو فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جاتے اور ان سے وہ علم حاصل کر لیتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے بارے میں اپنے معلومات سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیۃ الا انا اعلم فیما انزلت۔ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کس موقع پر اور کس حالت میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت کہاں اتری ہے، کب اتری ہے اور کس حالت میں اتری ہے، سب میں جانتا ہوں۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ، کیونکہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ کہیں بھی مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں علم والا ہے اور میرا وہاں پہنچنا ممکن بھی ہے، الا بل لارکبت الیہ، تو میں فوراً ان کے پاس جاتا اور ان سے وہ علم حاصل کر لیتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس مختصر تعارف سے ان کی علمی شان ہم کو اچھے طریقے سے معلوم ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علمی دنیا میں کس درجے اور کس مقام کے آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرات کرتے سنا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں سے فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ بوجھ اور عقل اور خرد سے کام لو؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103 پر پوری روایت موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، صلی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فسمع اناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقہوا اما آن لکم ان تعقلوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے بعد رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تمام صحابہ میں قرآن کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہترین ترجمان اور مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول منقول ہے، قول عبداللہ یعنی ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی کہ اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل میں مہارت عطا فرما۔ چنانچہ وہ دعا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 پر 8 پر ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا اور کہا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور حکمت عطا فرما۔ چنانچہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر 3 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود فرماتے ہیں، ضمنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الحکمہ۔ قرآن کی تفسیر اور تعویل میں اتنی مہارت رکھنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر 8، روح المعانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 50 پر روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی فی الصلاۃ المفروضہ۔ اس آیت کی تیسری تفسیر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جماعت کی نماز میں شریک تھے اور نماز میں کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہوئے سنا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل اور سمجھداری سے کام لو؟ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، عن المقداد انہ سمع اناسا یقرؤون مع الامام۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سنا، فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان تین بڑے بڑے صحابہ کرام کی تفسیر سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں امام اور مقتدی دونوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی امام کو کیا کرنا چاہیے اور مقتدی کو کیا کرنا چاہیے
بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام کو قرات پڑھنے کا حکم ہے اور مقتدی کو نماز میں سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھے بغیر خاموش رہ کر امام کی قرات کو کان لگا کر غور سے سننے کا حکم ہے۔ ان صحابہ اکرام کے علاوہ تابعین میں سے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن المسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، حضرت عبید بن عمیر، حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر اس بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ وقول الجمہور هو الصحیح فإن اللہ سبحانہ وتعالی قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جمہور کا قول ہی صحیح اور درست ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر حق تعالی شانہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو۔ قال احمد اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رہا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس سلسلے میں جو 3 حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ ان 3 حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ حکم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دیا تھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم منسوخ یعنی ختم ہو گیا ہے۔ البتہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اب بھی امام اور منفرد کے لیے باقی ہے، یعنی نماز میں امام کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اسی طرح منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والے کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مقتدی کو امام کی قرات سننا ہے، خود سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینی مسائل کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ